کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا نظام ایک ذات کے حکم سے چل رہا ہے نا ادھر ادھر سے۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، دھوکے میں انسان پھنس جائے تو وہ بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم سے یہ مسئلہ ہوا ہے، ہمارا غلطی ہوئی ہے کہ ہم دھوکے میں پھنس گئے۔ دھوکے سے نکلنا ہے، حقیقت کو جاننا ہے، حقیقت کو حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی کا یہ یقین نہیں ہے اس کلمے پہ تو پھر اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی یہ بھی اس میں چھپا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب آخری رسول ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری پڑتی ہے اس کو بھی ہم بھول گئے، جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم تھا اس کو ہم بھول گئے، جو محمد الرسول اللہ کا مطالبہ تھا اس سے ہم پرے چلے گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم دھوکے میں پھنس گئے۔ دھوکہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہ چیزیں، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جیسے ہم توحید کو روزانہ بولیں اپنی نیت کر کے، اپنا سبق یاد کرنے کی نیت سے، ایسے ہم رسالت کو بھی روزانہ بولیں، ایسے ہم آخری رسول ہونے کو بھی روزانہ بولیں، ایسے ہم آخرت کو بھی روزانہ بولیں کہ یہ قبر ہے، آنے والی ہے۔ جی یہ غور سے بولے نا، مطلب دھیان سے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ کر اس کی دعوت دے اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے، تو بڑی جلدی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جو ہے وہ پوچھتا ہے جی یہ گندگی جو میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ دنیا کی محبت، اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ تو وہ بھی آسان ہے، لیکن اس طرح سے کیا جائے جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ ان میں بچے بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں امیر بھی تھے، ہاں جی، آنکھوں سے معذور بھی تھے، ہاں جی، ٹانگوں سے معذور بھی تھے، ہر قسم کے غلام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، سب کا بتا دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ادھر ادھر نہ ڈھونڈتا نہ پھرے، اس کو شک نہ پڑ جائے کہ میں کیا کروں جی، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے، صاف صاف دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے پھنس گئے ہیں، اتنے زیادہ اس میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ سننے کا صحیح موقع ہی سمجھ ہی نہیں آتی، صحیح طریقے سے ہم سنتے نہیں ہیں۔ جب تک بندہ صحیح طریقے سے سنے گا نہیں، اس کو سنائی نہیں دے گا، اس وقت تک وہ اگلی بات نہیں چلے گی، وہ اس پہ غور ہی نہیں کرے گا، آگے عمل کیا کرے گا۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ سادہ مثالیں دیتے ہوتے تھے، ہاں جی، لیکن وہ بندہ غور سے سنے تو بندے کو سمجھ آ جاتی۔ بناتے یہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ پروگرام بناتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں قریب میں نہر چل رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تو 4-5 بچے مل کے پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے فلاں بچے کو گوتے دینے ہیں آج، تو اس سے دوستی لگا لیتے ہیں، اس کو ہاں جی چیزیں کھلا کے اس کو دوست بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں، جیسے آج شیطان ہمیں نفس میں لے گیا ہوا ہے، ہاں جی، ہوتا دشمن ہے اور لگتا دوست ہے، وہ بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دشمن کے ساتھ جا رہا ہوں یا دوست کے ساتھ۔ کیوں جی؟ دوست ہمارے کون ہیں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن کون ہے؟ نفس اور شیطان۔ اور ہم کس کی مان رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمیں دشمن نے بہلا پھسلا لیا۔ دشمن کیا کرتا ہوتا ہے؟ دشمنی۔ دوست کیا کرتا ہے؟ دوستی۔ ہم دوست کی بات تو سنیں، ہم دشمن کے بارے میں ہوشیار تو ہوں کہ بھئی ہمیں دوست دشمن کہیں مروا ہی نہ دے۔ تو کہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اس بچے کو اور جا کے اس کے ساتھ ہاں جی نہر میں نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 4-5 اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو گوتے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک گوتا دیتا ہے، باہر منہ نکالتا ہے، دوسرا پھر دبا دیتا ہے، تیسرا پھر دبا دیتا ہے،
اس کو اب ہاں جی وہ اتھو سے آ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی گرگرے سے لگے ہوتے ہیں، اس کو نا صحیح بات بھی نہیں کر سکتا اور وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بچے کو مار ہی نہ دیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں اٹھا کے لے آتے ہیں، چلو بھائی شب جمعہ کے لیے آ جاؤ، چلو بھائی 3 دن کے لیے چلے جاؤ، چلو بھائی تم 4 مہینے لگا لو۔ وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں جی یہ دشمنوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ان کو گوتے دے رہے ہیں، یہ یہاں پہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہاں جی۔ اب اس بچے کو وہاں سے ہٹا کے اگر اسی وقت اس کو کہیں نا، پوچھیں مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، تو بچے کو پتہ نہیں چلتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ گوتے ہی اتنے دیے ہوئے ہوتے ہیں دشمنوں نے دوست بن کے۔ اب اس کو تھوڑی سی دیر تک وہ بابا جی جو ہے نا وہ ادھر کھڑا کرتے ہیں، سکون دلاتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا ہے مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے۔ وہاں ہمیں نا اپنی نوکری میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اس دنیا کے کام کاج میں ہمیں سمجھ نہیں لگے گی کہ کدھر کو سیدھا راستہ ہے اور کدھر کو وہ جو ہے وہ تباہ کر دینے والا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، جب بھی ہم شب جمعہ پہ آئیں، چاہے کوئی بیان کر رہا ہو، ہاں جی ہم نے دیکھنا بات کس کی ہوتی ہے، ہم توجہ دھیان سے بات کو سنیں اور اندر طلب رکھ کے سنیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ بیان کرنے والے کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے بیان میں، سننے والوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ بات کرنے والے کا حصہ اتنا ہوتا ہے جتنی زبان ہے جسم میں، اور باقی سارا جسم سننے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ توجہ دھیان سے کوئی طلب ان کے اندر ہوگی، اللہ اس سے وہ بات کہلوا دیں گے جس کا سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہاں جی یہ سارا بیان کس لیے ہونا ہے، یہ بات چیت کس لیے ہونی ہے، نتیجہ اس کا ہے تشکیل کرانی ہے۔ اب تشکیل شروع ہو جائے اور ہم اٹھ کے چلے جائیں تو کیا ہوگا، دوسروں پہ بھی اثر ہوگا، وہ بھی اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے مولانا اس پہ بہت سخت فرماتے تھے اس وقت اٹھ کے نہ جایا کرو، اس وقت اٹھ کے جانا بعض اوقات ہمیشہ کے لیے محرومی کا سبب بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ محروم کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اتنی طلب ہے، بات بھی سنی، اس کو کوئی میں نے توفیق بھی دی، سمجھ بھی آئی، اور فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ اٹھ کے گھر کو جا رہا ہے۔ اس لیے سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری تشکیل تک، جب تک دونوں دعائیں نہیں ہو جائیں گی اور 3 دفعہ آمین نہیں کہہ لیں گے، اس وقت تک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے اور توجہ دھیان سے بیٹھیں گے۔ اگر ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو نیند آ رہی ہے یا کوئی اور دشمن جو ہے وہ حرکت کروا رہا ہے، تو ہم اس کو بھی متوجہ کریں گے اور خود بھی اللہ کو دکھائیں گے کہ اللہ ہم کام کاج چھوڑ کے آ گئے ہیں تیرے رستے میں، ہاں جی اللہ تیرے گھر میں آ گئے ہیں، اللہ ہمیں اس ایمان کا نور عطا فرما دے جس کے لیے ہم آئے، وہ روشنی ہمیں نصیب فرما دے جس میں ہمیں دکھنے لگے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہیں ہم رسی کو ہاں جی سانپ کو رسی سمجھ کے نہ پکڑ لیں۔ تھا تو سانپ، ہم نے سمجھا رسی، اندھیرا تھا اور وہ کاٹ گیا اور مر گیا، کیا کریں گے؟ ہم تو جا رہے تھے، اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی، ہم نے سمجھا کہ ایسے ہی جو ہے وہ اینٹ ہے، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو سونے کی بہت بڑی ڈلی پڑی ہوئی تھی اور ہم چھوڑ کے ہی چلے گئے۔ تو جب دھیان سے بندہ بات کو سنتا ہے تو اللہ پاک بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرے بندے، تو اس سے گناہ ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، تو اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں، تو توبہ کر کے میری طرف آ جا، میں تیرے سارے معاف کر دوں۔ اللہ سے زیادہ کوئی کریم نہیں، اللہ بہت مہربان ذات، بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ پیار کرنے والے۔ اللہ سے زیادہ کوئی ماں باپ بھی پیار کرنے والے نہیں، ہم خود بھی اپنے اوپر اتنا پیار کرنے والے نہیں جتنا ہمارا اللہ ہمارے اوپر پیار کر رہا ہے۔ اتنا محبت کرنے والا اللہ، اتنا عظیم، ہم سے کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے، ساری ہماری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، اور پھر بھی ہمارا وہ اتنا خیال کرتا ہے۔ اس نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی، اور سارے نبیوں کو بتایا کہ جا کے ان کو کہہ دو، اپنے ماننے والوں کو بتا دو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے دھرنے والا نہیں ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس میں اللہ پاک نے پچھلی ساری کتابوں کا نور بھرا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے ساری کتابوں میں اتارا، سارے صحیفوں میں اتارا، اللہ پاک نے جمع کر کے قرآن پاک میں اتارا ہے۔
اور اس سے زائد بھی اتارا ہے. ایسی مبارک امت ہے یہ، کیونکہ حبیب کی امت ہے. اور دیکھیں ہم قرآن پاک میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں؟ جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. کتنا بہت زیادہ اور کتنا بڑا، یہ میرے دماغ میری عقل میں نہیں آ سکتی. جتنا میری عقل میں آ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں کوئی بات نہیں. ایک دفعہ جی کوئی غزوہ ہوا تو بہت سارے جو دشمن تھے وہ قیدی ہو گئے. اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی، جوان بھی. تو بہت سارا مجمع تھا، افراتفری پھیلی ہوئی. ایک عورت بھاگی پھر رہی ہے، دوڑی پھر رہی ہے. وہ کسی کو کبھی ادھر ٹکر لگ کبھی ادھر، لیکن بھاگی پھر رہی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو. تو پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ گم ہو گیا. وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد اس کو بچہ نظر آ گیا. دوڑی دوڑی گئی جا کے بچے کے پاس، بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دی. ہاں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ دیکھو اس عورت کو. ہاں جی، یا رسول اللہ یہ تو ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں رہی ہے، تو کچھ سن ہی نہیں رہی، یہ تو پاگلوں کی طرح سے بھاگی جا رہی ہے کہ جی اس کا بچہ جو گم ہو گیا تھا. اور اٹھا کے اس نے سب کے سامنے دودھ پلانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ، کیا یہ عورت پسند کرے گی اس بات کو کہ میرا بچہ آگ میں گر جائے، کنویں میں گر جائے، کیا میں اس کو آگ میں پھینک دوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کرے گی. آپ نے فرمایا میرا اللہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، اس ماں سے کتنے گنا زیادہ. ساری ماؤں کو ملا کر بھی، چاہے جانوروں کی، چاہے پرندوں کی، چاہے انسانوں کی، ساری ماؤں سے 70 گنا. یہ عربی میں جو 70 گنا کہتے ہیں نا جی، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی. اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ پیار کرنے والے. بس ہم یہاں یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے اپنی نمبرنگ صحیح کرنی ہے. آج ہم کرتے ہیں ہاں جی، کچھ نہ کچھ اللہ کے بھی حکم مانتے ہیں. سنتوں میں بھی کبھی کبھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جائیں، ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے، جذبہ بھی آتا ہے. ہاں جی، اور ہمیں بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے. ہاں جی، اس محنت کی باتیں کی جائیں، وہ باتیں بھی ہمیں اثر کرتی ہیں. لیکن ہم نے چیزوں کو نا، نمبروں کو آگے پیچھے کر دیا ہوا ہے کہ جی یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نماز پڑھنے کا، یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھنے کا، یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے جانوروں کا خیال رکھنے کا، پرندوں کا خیال رکھنے کا، سانپوں کا خیال رکھنے کا. ایک بزرگ فرما رہے تھے سانپ کا بھی حق ہے کہ جی اس کا کیا حق ہے کہ سانپ کو مارے تو ثواب ہوتا ہے، لیکن سانپ کو جلا نہیں سکتے. من کر دیکھو جی، اللہ پاک نے ہر ایک کا حق رکھا ہوا. ہر چیز جو ہے وہ اپنے حقوق رکھتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے کہ پہلے نمبر کا کس کا حق ہے وہ معلوم کرنا ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے وہ معلوم کرنا ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے وہ معلوم، وہ پورا کرنا ہے. اب حق ہے، ایک جانور ہے، ایک انسان ہے. اب اس وقت اگر دونوں کو ایک جیسے حالات ہوں گے تو کس کا ساتھ دیں گے؟ انسان کا. اگر ادھر ماں باپ آ جائیں اور عام انسان ہو تو پھر ماں باپ کا حق بن جائے گا. اور اگر اللہ رسول آ جائے تو ہاں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت آ جائے تو فرمایا کہ پھر ان سارے رشتوں کو پیچھے کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان. سورت پڑھتے تھے، اپنے آیت پڑھتے تھے سورہ توبہ کی مولانا صاحب اپنے بیان میں، اور یہ فرماتے ہوتے تھے کہ یہ گن لو، یہ 8 رشتے سارے ہی اللہ نے ایک آیت میں گنوا دیے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اوپر والے سارے رشتے، پردادا چڑدادا، اور تمہارے نیچے والے سارے رشتے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی، جتنے بھی نیچے کو ہو سکتے ہیں، ایوا اخوانکم، اور تمہارے بھائی، تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی، دور والے رشتہ دار بھی، سارے تعلق والے. اخوانکم وازواجکم، اور یہ رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. واموالکم، اور تمہارے مال، یہ مال کے ساتھ بھی رشتہ ہوتا ہے.
کہ بندہ حلال کا کماتا ہے، حلال جگہ خرچ کرتا ہے. واہ عشیرتکم، یہ 8 رشتے کرمائے ایک ہی آیت میں سورہ توبہ کی. آگے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یحب قوم الفاسقین. فاسق ہے ان کو اگر ان رشتوں کو آگے پیچھے کریں گے. تو آج ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس چیز کو آگے لے آتے ہیں، کبھی اس کو آگے، یہ کہتے ہیں جی یہ بھی تو ضروری ہے، یہ بھی تو ضروری ہے، ہم تو جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم تو جی حج کرنے جا رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، ہم تو مسجد بنا رہے ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، جیسے ہم بتا رہے ہیں نا ویسے کرو، ایسے کرو. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اگر ایسا سوچو گے تو ظالم ہو جاؤ گے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو بنوانا، ہاں جی، مسجد حرام کو بنوانا، خانہ کعبہ کو بنانا، اگر یہ بھی تمہیں اللہ کے راستے سے روکتا ہے نا تو تم ظالم ہو. ایسا نہ سوچو، جو ہم نے بتایا وہ کرو. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ سفر کر رہے ہیں طائف کا، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ وہ اتنے زیادہ پتھر پڑ رہے ہیں، وہ کس لیے پڑ رہے ہیں؟ وہ صحابہ کو صبح سے شام تک جو ہے وہ، ہاں جی، مارا پیٹا جا رہا ہے اور آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اتنے زیادہ مشقت کے جو کام ہوئے ہیں، اتنی زیادہ جو مصیبتیں، 3 سال تک شب ابی طالب میں قید رہے ہیں. اتنا ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ عبادت کی وجہ سے نہیں رہے، وہ دعوت کی وجہ سے رہے، وہ دین کی وجہ سے نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے اپنے دین پہ چلو، عبادت کرو. جب آپ عبادت کرتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی بہت عزت کرتے تھے. اتنی عزت کرتے تھے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ آپ سے کرواتے تھے. رولا کس وقت پڑا ہے؟ جب آپ نے دعوت شروع کی ہے. یہ سبق امت بھول گئی ہے. یہاں جو ہمیں ہمارے بڑے بلاتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں اس پہ غور تو کرو. اگر تم غور کرو گے تو بڑی صاف چیز ہے. قرآن پڑھو گے اس میں بھی یہی لکھا ہے، حدیث پاک پڑھو گے اس میں بھی یہی لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھو گے اس میں یہی لکھا ہوا ہے. کیونکہ جس دن پہلی وحی آئی تھی آپ نے آتے ہی کہہ دیا تھا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے. آج کے بعد محمد کے راحت کے دن ختم ہو گئے، وہ دن ہی ختم ہو گئے راحت کے، وہ تو پھرنے پھرانے کے دن رہ گئے. صبح سے شام تک دعوت دے رہے ہیں اور وہ پتھر مار رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ تھوک رہے ہیں اور وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور دوپہر سورج جو ہے وہ سر پہ آ گیا ہے، اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور آپ بیٹھے ہیں، ہاں جی، اور ایک بچی آتی ہے پانی کا پیالہ لے کر، ہاں جی، اور آ کے رو رہی ہے. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کی بیٹی ہے زینب، ہاں جی، اور وہ آ کے منہ دھو رہی ہے اور پانی پیش کر رہی ہے. وہ آدھا دن کیا کر رہے تھے اتنی گرمی میں؟ کعبہ میں تو ادھر مکہ میں تو بہت گرمی ہوتی ہے. ایک ہی کام کرتے تھے آپ جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا. وہ کام اللہ پاک نے ختم نبوت کے ذریعے ذمے، ختم نبوت کی وجہ سے میرے اور آپ کے ذمے لگایا تھا، ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے لگایا تھا. آج ہم اس سبق کو بھول گئے. یہاں اس کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی غور سے کسی بھی جگہ دین کی بات کو دیکھیں گے اس میں یہی ملے گا کہ دیکھو دوسروں کا بھلا کرو. دوسروں کا بھلا یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچاؤ، جنت میں لے جاؤ. یہ سارے نبی کرتے تھے. اے میرے حبیب کی امت، تمہارا بھی یہی کام ہے. اس کے لیے تمہیں کوئی تکلیف آئے اس کو برداشت کر لو. اس کے لیے تمہارا کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے، بھوک برداشت کرنی پڑے کر لو. اس کے لیے پیاس برداشت کرنی پڑے کر لو. اس کے لیے خوف برداشت کرنا پڑے کر لو. اس پر یہ بہت مشکلات میں صبر کرنا پڑے کر لو. لیکن اس کام کو آگے پیچھے نہ کرنا. اس کام کو میرے حبیب نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کیا. ہاں جی، جن کو بشارتیں تھی کہ آپ جنتی ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، ہو بھی جائے تو ہم نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا. ان کے پاؤں پہ ورم کس لیے آ رہا تھا؟ میرے آپ کے لیے. ہاں جی، وہ کس لیے جو ہے وہ راتوں کو روتے تھے اٹھ کے؟ میرے اور آپ کے لیے. ہاں جی، اتنے حبیب، اتنے جو ہے وہ امت کے پیارے، اور ہم آج ان کو بھول گئے. اتنے ہمارے خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک ایک سیرت کی کتاب آپ پڑھ لیں، ایک ایک واقعہ پڑھ لیں، اس میں یہی لکھا.
کیوں جی؟ طائف میں آپ تشریف لے گئے، طائف میں آپ تشریف لے گئے، وہاں جو ان کے سرداروں سے بات کی انہوں نے کیا سلوک کیا؟ ہم روز واقعات پڑھتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ آپ 9 دن رہے، 9 دن کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے کھانا نہیں پوچھا۔ اگر کوئی کہے نا وہاں کوئی دانے لینے گئے تھے یا کوئی دنیا کمانے گئے تھے، تو وہ قیامت والے دن جواب نہیں دے سکتے، اللہ کے سامنے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف ہے، سامنے ہے شیشے کی طرح سے، کہ بندہ فوراً سمجھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے ہمیں خیر خواہی والا راستہ دکھایا ہے، اس راستے پہ چلیں گے ہم کامیاب ہیں، یہی دین ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں، اور کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اگر ادھر ادھر گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، جواب نہیں دے سکیں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہے ہیں، بھائی کیا قصور تھا؟ بچے جو ہے وہ سینوں پہ بلک رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اگر کوئی اتنا ہی کام ضروری کام ہوتا ہے، جیسے ہم چھوٹا سا کام چھوڑ کے دیکھ کے ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے کام تھے، وہ چھوڑ کے پھر اپنے بچوں کے کھانے پینے کا تو بندوبست کر لیتے۔ وہ ان کو کہتے اچھا جی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اتنا صاف ہے سیرت مبارک میں کہ ہر مسلمان جانتا ہے، وہ دھیان سے نہیں سنتا، آرام سے نہیں سنتا، وہ ادھر سن رہا ہے جہاں گوتے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا۔ جب وہ نکلتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم اس راستے پہ نہیں آئیں گے، اس طرف کو نہیں جا سکیں گے جدھر کو وہ روڈ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ دعوت اللہ والا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے قل ھذہ سبیلی، ان کو بتا دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، دعوت اللہ والا راستہ۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ راستہ، میری اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ، ایک ہی راستہ ہے سب کا۔ اتباع کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین دل میں اتارے گا، پھر اس کے دل میں روشنی آئے گی، اس نور کو وہ اس نور کے اندر اس کو دکھائی دے گا کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے۔ پھر وہ کبھی اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکے گا، کبھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں توڑ سکے گا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ بعض ایسے فکرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آج ہم کہ اگر وہ فکر ہم بولتے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم بہت احتیاط کریں، اگر نہ پتا ہو تو پوچھ لیں علماء کرام سے کہ جی میں نے ایسے ہی کہا تھا، سنت ہی تو ہے۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں ہوگا، اللہ سارے نظاموں کو چلائیں گے۔ امریکہ بھی چلے گا، یورپ بھی چلے گا، جاپان بھی چلے گا، چین بھی چلے گا، سارے چلیں گے۔ جس دن وہ فوت ہو جائے گا، اللہ پاک کہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونک دو، اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہ وہ قیمتی چیز دنیا سے چلی گئی۔ یہ بے قیمتی محل تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں، بڑی فوجیں ہیں، سورج چاند ستارے دن رات سارا کچھ ہے، لیکن جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی۔ اصل چیز کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ دل میں ہوگا پھر اس پہ عمل ہوگا، جب اس پہ عمل ہوگا اس کے لیے جان دینا بھی آسان ہوگا۔ اس کو پھیلانے کے لیے دنیا کے کسی ملک میں قبر بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بندہ شوق سے جائے گا، کہے گا کاش میری قبر برازیل میں بن جائے، تاکہ مجھے ایک موتی کا بغیر جوڑ والے موتی کا محل وہاں تک کا مل جائے، اور میں وہاں اپنے سارے خاندان والوں کو بھی بلا لوں، اور میں موجیں کروں اور دوسروں کو بھی موجیں کراؤں۔ جب پتہ نہیں ہے، جب دھوکے میں ہے، تو وہ کہتا نہیں جی میری دکان اچھی ہو جائے، نہیں جی میری سواری اچھی ہو جائے، گاڑی جو ہے وہ ہاں جی نیا ماڈل والا مل جائے، نہیں جی نہیں یہ گھر چھوٹا ہے ذرا، ہاں جی اتنے کنال کا تو ہونا چاہیے، اور دور سے نظر آنا چاہیے، اور شادی ایسی ہونی چاہیے، نہیں روٹی جو ہے فلاں ہوٹل سے کھانی ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ حکیم اجمل ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں،